یہ مضمون تحریر کیا ہے سمیع اللہ ملک نے۔ جی بین الاقوامی سیاست میں کچھ واقعات محض خبر نہیں ہوتے، ہاں وہ ایک آئینے کی طرح ہوتے ہیں جی بالکل جس میں قومیں اپنی پالیسیوں، اپنے فیصلوں اور شاید اپنی غلطیوں کا عکس بھی دیکھتی ہیں۔ اور آج ہم ایک ایسے ہی آئینے کی بات کر رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے بدلتے ہوئے تعلقات کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ تو آج کی گفتگو کا محور یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کا بھارت کی طرف جھکاؤ، سعودی عرب اور UAE کی اندرونی کشمکش اور افغانستان میں پاکستان کا کردار، یہ سب الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ ایک ہی کہانی کے مختلف ابواب ہیں۔ بالکل، اور مضمون کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ نہیں کہ دنیا کیوں بدل رہی ہے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب تلاش کرنا آج بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو آئیے شروعات خلیج کی سیاست سے کرتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کا بھارت کا دورہ، اس میں تجارت کو $100 ارب سے دگنا کر کے $200 ارب تک لے جانے کے معاہدے ہوئے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑا تجارتی دورہ لگتا ہے، جی لگتا تو یہی ہے، لیکن مضمون نگارے سے برسوں پر محیط اسٹریٹجک فیصلوں کا اعلان قرار دیتے ہیں۔ تو یہ محض دو طرفہ تعلقات سے بڑھ کر کیا ہے؟ دیکھیے یہ دراصل ایک نئی اسٹریٹجک حقیقت کا آپ کہہ لیں ایک عوامی اعلان ہے۔ اس رشتے کی جو بنیاد ہے نا وہ اب دفاع یا کوئی روایتی دوستی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ وہ ہے ٹھوس معیشت۔ UAE مستقبل کی طرف دیکھ رہا ہے اور اسے مستقبل کی ایک بڑی منڈی، ٹیکنالوجی کا مرکز اور سرمایہ کے لیے ایک محفوظ جگہ بھارت میں نظر آ رہی ہے۔ یعنی یہ صرف تیل کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں رہا اب؟ بالکل نہیں، اس میں خلائی تحقیق ہے، مصنوعی ذہنت یعنی AI ہے، اور یہاں تک کہ ایٹمی ٹیکنالوجی جیسے شعبے بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت گہری اور ہمہ جہت شراکت داری ہے۔ اور جب ہم اس کا موازنہ پاکستان سے کرتے ہیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ یہ بات واقعی چونکانے والی ہے کہ UAE کے صدر اسلام آباد آنے کے بجائے سیدھا ایک فوجی چھاونی میں اترتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تضاد بہت واضح ہے اور معنی خیز بھی۔ یہ ایک ایسا سفارتی اشارہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک خاموش پیغام شاید؟ جی، ایک بہت واضح پیغام کہ بھارت کے ساتھ مستقبل کی معیشت پر بات ہو رہی ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ملاقات کا محور ہے وہ اب بھی سیکیورٹی اور دفاعی معاملات ہیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خلیجی ممالک پاکستان کو ایک اہم عسکری قوت تو سمجھتے ہیں لیکن معاشی شراکت دار کے طور پر نہیں دیکھتے۔ یعنی تعلق یک طرفہ ہو گیا ہے، ہم دفاعی خدمات تو دے رہے ہیں لیکن بدلے میں تجارت اور سرمایہ کاری حاصل نہیں کر پا رہے۔ بالکل، اور یہ توازن خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے۔ یہ واقعی تشویشناک ہے۔ اچھا، اگر ہم اسی خطے کے اندر دیکھیں تو مضمون کے مطابق صرف پاکستان کے ساتھ ہی تعلقات نہیں بدل رہے، بلکہ سعودی عرب اور UAE کے اپنے تعلقات میں بھی ایک خاموش کشمکش جاری ہے۔ بظاہر تو یہ بہت قریبی اتحادی لگتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن سطح کے نیچے اختلافات بہت گہرے ہیں، ساختی نوعیت کے ہیں۔ یہ کوئی وقتی ناراضگی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ قیادت اور ویژن کا ٹکراؤ ہے۔ سعودی عرب کا خطے پر اثر و رسوخ کا دعویٰ تاریخی اور مذہبی بنیادوں پر ہے۔ حرمین شریفین کی وجہ سے اسے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے نا؟ جی بالکل۔ اس کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات نے ایک بالکل مختلف ماڈل پیش کیا ہے۔ آپ دبئی ماڈل کی بات کر رہی ہیں؟ جی، وہی دبئی ماڈل۔ یہ ماڈل مذہبی قیادت پر نہیں بلکہ جدید معیشت، عالمی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور سمارٹ گورننس پر کھڑا ہے، اور اب یہی ماڈل سعودی عرب کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ تو کیا سعودی عرب کا ویژن 2030 اسی چیلنج کا جواب ہے؟ یعنی ایک پارٹنرشپ اب براہ راست؟ جی، براہ راست مقابلے میں بدل رہی ہے۔ سعودی عرب کا ویژن 2030 اور نیوم جیسے بڑے منصوبے، یہ سب دبئی کے قائم کردہ معاشی ماڈل کو چیلنج کرنے کی کوشش ہے۔ اچھا۔ ریاض اب خود کو خطے کا نیا کاروباری مرکز بنانا چاہتا ہے، وہ کردار جو دہائیوں سے دبئی کی پہچان رہا ہے۔ تو یہ صرف معاشی مقابلہ نہیں بلکہ خطے میں اثر و رسوخ کی جنگ بھی ہے۔ بالکل، کہ مستقبل کا معاشی مرکز ریاض ہوگا یا دبئی۔ اور مضمون میں یمن، ایران اور اسرائیل کے حوالے سے بھی ان کی پالیسیوں میں فرق کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جی، اور یہ فرق بہت اہم ہے۔ یمن کی جنگ کو ہی دیکھ لیں، دونوں ملک اس جنگ میں اکٹھے داخل ہوئے لیکن ان کے مقاصد الگ الگ تھے۔ وہ کیسے؟ سعودی عرب ایک متحد یمن اور حوثیوں کی مکمل شکست چاہتا تھا، جبکہ UAE کی دلچسپی
جنوبی یمن وہاں کی بندرگاہوں اور اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں تھی۔ اور سیاسی اسلام یعنی اخوان مسلمون جیسے گروہوں پر بھی ان کا موقف مختلف ہے؟ شدید اختلاف ہے۔ متحدہ عرب امارات جیسی بادشاہتیں اسے اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، جبکہ سعودی عرب کا رویہ اس معاملے میں زیادہ لچکدار رہا ہے، وقتی ضرورتوں کے مطابق بدلتا رہا ہے۔ اور پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا معاملہ آتا ہے، جہاں یو اے ای نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ بالکل، یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ ابراہیم معاہدہ کر کے خطے کی روایتی سیاست کو ایک جھٹکا دے دیا۔ اس نے امریکہ اور مغرب کو پیغام دیا کہ وہ ایک جدید سوچ رکھنے والا اور قابل اعتماد اتحادی ہے۔ جبکہ سعودی عرب اپنے داخلی دباؤ کی وجہ سے اب تک محتاط ہے۔ جی، تو یو اے ای کا یہ قدم دراصل ریاض کے لیے بھی ایک خاموش پیغام تھا کہ وہ علاقائی سیاست میں اپنا راستہ خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ تمام بدلتے ہوئے حالات، چاہے وہ یو اے ای کا بھارت کی طرف جھکاؤ ہو یا خلیج کی اندرونی سیاست، یہ سب جیسا کہ سمیع اللہ ملک اپنے مضمون میں واضح کرتے ہیں، پاکستان کی ایک ہی اسٹریٹجک ناکامی کی مختلف شکلیں ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی گیم دیکھ رہے ہیں جس کے اصول بدل چکے ہیں، لیکن ہم اب بھی پرانے رولز کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی تو مضمون کا مرکزی نقطہ ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی بحران یہ ہے کہ اس کا معاشیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنا سیکیورٹی کارڈ کھیلا ہے۔ یعنی ہم نے دفاعی مدد اور سیکیورٹی تو دی، جی، لیکن اس تعلق کو طویل مدتی تجارت، صنعتی شراکت داری اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے استعمال نہیں کر سکے۔ ہماری پوری پالیسی کا محور قرض، بیل آؤٹ پیکیج اور وقتی مالی امداد بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف پالیسی کا مسئلہ ہے یا ہماری معاشی مجبوری بھی ہے؟ مضمون کا اشارہ اسی طرف ہے کہ یہ مجبوری خود پیدا کی گئی ہے۔ جب آپ طویل مدتی معاشی طاقت کی تعمیر کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر آپ ایسی ہی مجبوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ دنیا کی زبان بدل گئی ہے۔ خلیجی ممالک اب یہ نہیں پوچھ رہے کہ ہمارے لیے لڑ کون سکتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے سرمایہ کو بڑھا کون سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور افغانستان کی صورتحال شاید اس کی سب سے تکلیف دہ مثال ہے۔ دہائیوں کی قربانیاں، عالمی دباؤ برداشت کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ آج وہاں ایک ایسی حکومت ہے جو بھارت کے قریب اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں، یہ اسی غیر حقیقی اور غیر معاشی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہم نے فیصلے جذباتی وابستگی کی بنیاد پر کیے۔ بالکل، جبکہ بین الاقوامی تعلقات جذبات پر نہیں، ٹھوس مفادات پر چلتے ہیں۔ مضمون نگار کا نقطہ بہت واضح ہے کہ بیرونی دباؤ یا سازشیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب آپ کے اندر کمزوریاں موجود ہوں۔ اصل مسئلہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، غلط ترجیحات ہیں۔ تو یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے مشکل سوال کی طرف لاتا ہے، ان ناکامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مضمون کا اختتام ایک طرح سے داخلی احتساب کی دعوت ہے۔ مصنف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہماری بیوروکریسی آزادانہ پالیسی بنانے کے قابل نہیں رہی، یا کچھ نادیدہ قوتیں ہیں جنہوں نے ریاستی ڈھانچے کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ مضمون پالیسی سازی کے گہرے بحران کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب پالیسیاں عوام کے بجائے مخصوص مافیاز یا گروہوں کے مفاد میں بنیں گی تو نتیجہ معاشی دیوالیہ پن ہی نکلے گا۔ صحیح۔ تو آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ چند نکات بہت واضح ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم یہ ہے کہ جذباتی خارجہ پالیسی کو ترک کر کے خالصتاً معاشی خارجہ پالیسی کی طرف بڑھا جائے۔ اچھا۔ بنیاد دفاع کے بجائے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی پر رکھی جائے۔ دوسرا، کسی ایک خلیجی کیمپ کا حصہ بننے کے بجائے توازن کی پالیسی اپنائی جائے۔ اور تیسرا، روس، چین، ترکی اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک ہم آہنگی کو مزید مضبوط کیا جائے۔ اور سب سے اہم فیصلہ سازی کے عمل کے بارے میں کیا؟ سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ بیوروکریسی اور ریاستی اداروں کو ہر قسم کے سیاسی اور غیر مرئی دباؤ سے آزاد کر کے فیصلہ سازی کا حقیقی اختیار دیا جائے، تاکہ وہ قومی مفاد میں فیصلے کر سکے، کسی گروہ کے مفاد میں نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری سوچ کو، اپنی پوری پہچان کو بدلنا ہوگا۔ ایک سیکیورٹی فراہم کرنے والے ملک سے ایک قابل اعتماد معاشی شراکت دار بننا ہوگا۔ جی بالکل، اپنی کہانی قربانیوں سے مواقع کی طرف لے جانی ہوگی، کیونکہ دنیا اب قربانیوں کی کہانیاں نہیں سنتی، وہ سرمایہ،
استحکام اور اعتماد دکھتی ہے۔ یعنی عسکری صلاحیت اہم ہے لیکن معاشی طاقت کے بغیر اس کا کوئی سفارتی اثر نہیں ہے۔ بالکل، دنیا اب یہ نہیں دیکھتی کہ کون بہتر لڑ سکتا ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ کون سرمایہ محفوظ رکھ سکتا ہے اور کون عالمی سپلائی چین کا قابل بھروسہ حصہ بن سکتا ہے، اور اس میدان میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عالمی سیاست کی بساط پر طاقت کا معیار بدل چکا ہے۔ اب صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ معیشت، ٹیکنالوجی اور پالیسیوں میں تسلسل ہی کسی قوم کی بقا کی ضمانت ہے۔ یقیناً۔ پاکستان کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار صرف بیرونی سازشوں کو ٹھہرانے کے بجائے اپنی پالیسیوں کا ایک بے رحمانہ اور ایماندارانہ جائزہ لینا ہوگا۔ اور یہی مضمون کا پیغام ہے۔ قومیں سوال پوچھنے سے نہیں، جواب تیار کرنے سے آگے بڑھتی ہیں۔ ریاستیں دعووں سے نہیں، فیصلوں سے بنتی ہیں۔ اور فیصلوں میں تاخیر ہی شاید اب سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جی، اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو مستقبل میں بھی ایسے ہی واقعات پر حیران ہوتے رہیں گے اور یہی سوال دہراتے رہیں گے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ فکر انگیز تحریر سمیع اللہ ملک کی ہے۔